السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ میں سکون کی تلاش میں جا نکلا ستاروں میں، میں سکون کی تلاش میں جا نکلا ستاروں میں، پر سکون مجھے ملا قرآن کے 30 سپاروں میں۔ تمام قسم کے تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد ان دن درود و سلام نبی رحمت میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الحسنہ۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، ماؤں، بہن، بیٹیوں، آج ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے سکون میسر آئے، مگر سکون ہے کہ وہ ملنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہر بندہ سکون کے پیچھے ہے اور سکون ہمیں ملتا نہیں۔ سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بس رہنے دو، دوران خطبہ نہ کیا کرو، پہلے لگانے کو جس نے لگا دیا۔ مختلف آراء سکون کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ اور سوچ ہے کہ اگر میرے پاس حکومت ہو تو مجھے سکون مل سکتا ہے۔ کسی کی یہ رائے ہے کہ اگر مجھے دولت مل جائے تو میں بڑے سکون میں آ جاؤں گا۔ کسی کا یہ نظریہ ہے کہ
شہرت ہو، ناموری ہو، تو میں بڑا سکون میں آ جاؤں گا۔ کچھ کا یہ ہے کہ اگر میرے پاس سہولیات ہوں تو مجھے سکون مل سکتا ہے۔ اگر سکون اقتدار اور حکومت میں ہوتا تو فرعون سب سے زیادہ سکون میں ہوتا، حامان، شداد، نمرود سب سے زیادہ سکون میں ہوتے۔ لیکن آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ دریا برد ہو گیا، اللہ کے بندوں کو دباتے دباتے وہ خود ڈوب گیا، لیکن اسے سکون نہ ملا۔ اگر سکون حکمرانی میں ہوتا تو آج ہمارے حکمران اس قدر پریشان نہ ہوتے۔ یہ رات کو سوتے ہیں اور صبح جیل میں ہوتے ہیں، رات کو ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں اور صبح یہ جیل کی کال کوٹڑیوں میں ہوتے ہیں، اور انہیں ہر روز یہی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں صبح میری حکومت ختم نہ ہو، تو انہیں سکون میسر نہیں ہے۔ اگر سکون دولت بینک بیلنس کے اندر ہوتا، جائیدادوں کے اندر ہوتا، گھر اور بنگلوں کے اندر ہوتا، بڑے بڑے بزنس میں ہوتا، تو پھر اس کائنات میں سب سے زیادہ قارون سکون میں ہوتا۔ اس کے خزانے اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے گئے، اور آج تک ہر روز وہ زمین میں ایک برس نیچے دھنستا ہے۔ تو ظاہر ہوتا ہے اس بات سے کہ سکون دولت کے ملنے میں بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مند آپ دیکھیں گے آئے دن اخبارات میں اور اپنے شہر میں جب آپ نظر دوڑائیں گے، بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں انہیں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہوتا تو وہ کبھی بھی خودکشی نہ کرتے۔ اگر سکون شہرت، ناموری تعلقات میں ہوتا تو ابو جہل، عبداللہ بن ابی بڑے سکون میں ہوتے، وہ بھی بڑے مشہور تھے، ان کا بھی بڑا نام تھا، تو ان کو بھی سکون میسر نہیں ہے۔ تو سکون ہے کہاں پہ؟ سکون وہاں ہے جہاں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہم ان ذرائع، ان رستوں کو فالو کر لیں تو ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بہترین زندگی، پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی اپنی پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، لوگو ہم نے تمہارا سکون تمہارے گھروں میں رکھا ہے۔ اور ہم سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ آنکھیں ٹھنڈی کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فریش ہونے کے لیے پارک میں جا رہا ہوں، فریش ہونے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے سینما گھر جا رہا ہوں، تھیٹر جا رہا ہوں، میوزیکل پارٹیوں کے اندر جا رہا ہوں۔ یہ ہماری سوچ ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ان جگہوں پہ سکون نہیں، بلکہ سکون ہم نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کے اندر رکھا ہے۔ گھروں میں اگر کبھی کبھی معاملہ خراب ہو بھی جائے تو اسے گھر میں رہ کر سلجھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ پارکوں، تھیٹروں، سینموں میں تو نہیں جاتے، لیکن وہ گھر میں تھوڑا سا معاملہ خراب ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر دوڑ لگا جاتے ہیں۔ تو گھر میں رہ
رہ کر معاملے کی اصلاح کریں اور گھر میں رہ کر سکون حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، من نجات، مجھے نجات کے ذریعے، سکون کے ذریعے، آرام کے ذریعے بتائیے کہ وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر میں رہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر روتے رہو۔ کتنا پیارا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے زندگی کو پرسکون بنانے کا، کہ جب آپ اپنی زبان کو تھام لیں گے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، اور اس زبان سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، دوسروں کی تعریف کرو گے، تو کبھی بھی آپ پر وہ پریشانی مشکل نہیں آئے گی، آپ سکون میں رہیں گے۔ جب آپ اس زبان سے دوسروں کی غیبتیں چغلیاں کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، وہ لوگ آپ کی بھی غیبتیں چغلیاں کرتے رہیں گے۔ جب آپ اپنے گھر کو تھامے رکھیں گے، فضول کسی کے پاس نہیں جائیں گے، فضول مجلسوں کے اندر نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے تو سکون کے اندر ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لیں۔ یہی اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا سکون تمہارے گھروں کے اندر رکھے۔ دوسرا کام، نکاح کریں۔ نکاح کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کے رب ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تسکنو کے ساتھ عربی کا یہ اصول ہے کہ جب الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے روحانی قلبی سکون، دلی سکون۔ جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ دل کا سکون انسان کو راحت اور چین اپنی بیوی کے پاس ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے اور اللہ نے اس چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد جنت میں بسا دیا، اور جنت میں وہ رہتے رہے تو اداس رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ سوئے، بیدار ہوئے تو ان کی بائیں سائڈ پہ ماں حوا علیہ السلام سوئی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے مالک یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری بیوی۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا، اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اس سے پہلے اللہ نے نہیں کہا آدم جنت میں سکون کرو، بلکہ اللہ نے کیا کہا، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں سکون سے رہو۔ تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ بیوی نکاح کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے، اور نکاح کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ تمام کے تمام ذرائع انسان کو وقتی سکون تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی اضطرابی، اس کی بے سکونی، بے قراری کے اندر اضافہ ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگا۔ نیکی کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو فالو کرنے والا انسان سکون میں رہتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا انسان، اس کا دل زنگ آلود ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ دل پریشان ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کو سکون میسر نہیں آتا۔ تو دلوں کے سکون کے لیے نکاح کریں۔ نکاح دو عمل ہو گئے، گھروں میں رہنا، نکاح کرنا، یہ سکون کے ذرائع ہیں۔ تیسرا ذریعہ جس سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے رات کا سونا۔ رات کا سونا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ۔ فرماتے ہیں اللہ کہ تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو تمہارے لیے معاش بنایا
کو کام کرو، رات کو سکون کرو، تو یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ مگر جب ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہماری ساری کی ساری حالت اس کے بالکل الٹ ہے، متضاد ہے۔ ہم دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے رات سکون کی بنائی ہے، ہم نے دن کو سکون کے لیے بنایا۔ ماہرین میڈیکل جو ہیں ان کی یہ رائے ہے اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں رات کو سونے والا انسان چاہے وہ 2 گھنٹے ہی کیوں نہ سو لے، دن کو اگر وہ 10 گھنٹے بھی سوتا ہے تو اس کے رات کی 2 گھنٹے کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک سونے والا انسان، 6 گھنٹے اپنی نیند پوری کرنے والا انسان، وہ انسان پرسکون رہتا ہے، جسمانی بیماریوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اس کو جسمانی بیماریاں بہت کم لگتی ہیں۔ اور جو بندہ رات کو لیٹ سوتا ہے وہ بندہ دوسرے آدمی جو جلدی سونے والا ہے اس کے مقابلے میں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے نقصانات ہیں، معاشی نقصان بہت بڑا ہے جو آج ہم سب اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کے مطابق اگر کوئی بندہ صبح اپنی دکان کھول لیتا ہے، بازار کھل جاتے ہیں اور شام مغرب سے پہلے بازار بند ہو جاتے ہیں، شام کو بندہ گھر میں آ کے کھانا کھائے، رات کو سکون سے سو جائے، کتنا فائدہ ہے، ملکی معیشت کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے اور اس کا عوام کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ جو بجلی آج ہم شارٹ فال کا سامنا کر رہے ہیں، بجلی کا جو بحران آج ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ دن کو ایک لائٹ چلا کر بھی دکان کے اندر گزارا کیا جا سکتا ہے، رات کو 20 25 50 100 لائٹیں چلانے کے بعد پھر آپ کام کرتے ہیں تو وہ دکاندار کو فائدہ ہوگا، بجلی بچے گی، بجلی گورنمنٹ سستی ہمیں دے، جب بجلی ان کے پاس وافر ہوگی، بجلی انڈسٹری کو دی جائے گی، انڈسٹری کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ بھی ہوگا، دن کو بجلی سستی ہے، رات کو بجلی مہنگی ہے، ہم رات کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور دن کو کم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں بل زیادہ آتی ہے۔ تو جتنا ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون آئے گا۔ تو سکون اللہ نے رات کے سونے میں رکھا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی مبارک زندگی میں عشاء کے بعد کبھی باتیں نہیں کرتے، عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے اور پھر رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے، صحت بھی اسے ملے گی، مالی معیشت جو ہے اس کی وہ بھی بہتر ہے۔ چوتھا ذریعہ جس کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے اور وہ ہے قرآن۔ قرآن مجید سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے، اللہ نے ان کا قول قرآن مجید میں نقل کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح تورات ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، انجیل ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، زبور ایک ہی بار نازل ہوئی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، دوسرے نبیوں کے جو صحائف تھے وہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے ان کو دے دیے، تو قرآن اس طرح کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اللہ نے اس کی وجہ اور ریزن بتائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، جیسے جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے مشکلات کھڑی کی جاتی، پریشانیاں نبی اسلام کے سامنے آتی، تو اللہ اس حساب سے قرآن کو نازل فرما کر نبی اسلام کے دل کو مضبوط کر دیتا، آپ کو دلی سکون عطا فرماتا۔ تو اگر سکون کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آئے تو وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں
قرآن کریم فرقان حمید نبی اسلام کے فرامین سے رہنمائی لینا شروع کر دیا۔ جب وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، قرآن کو اپنا قائد اور رہنما اور امام بنا لے گا، تو پھر اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی زندگی سکون کا مرکز بن جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس بندے نے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن سے تعلق توڑ لیا اور اپنی منمانی کرتا رہا، اس بندے کی دنیا کی زندگی ہم مشکلات سے بھر دیں گے، معیشت اس کی تباہ کر دیں گے، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، ایک پریشانی ختم ہوگی تو دوسری آ جائے گی، ایک مصیبت سے جان چھوٹے گی تو دوسری آ جائے گی۔ تو سکون جو بندہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بڑی جامع دعا، بڑی زبردست دعا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی اضطرابی حالت کے اندر، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس بندے کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اسے سکون مل جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ یقیناً میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، جو تو نے میرے بارے میں لکھا ہے وہ جاری ہو چکا ہے، عدل فی قضاء، اور تیرا فیصلہ جو ہے وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا خود نام رکھا ہے کہ میرا یہ نام۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جس کو تو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھا دیا، اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کر رہا ہوں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اس ناموں کے ساتھ بھی جو نام ابھی تک تو نے کسی کو نہیں بتائے، اپنے پاس غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے میرے رب میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ قرآن جب دل کی بہار بنے گا، دل کا سکون بنے گا، تو پھر زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ وَنُورَ صَدْرِ، میرے سینے کا نور بنا دے، وَجَلَاءَ حُزْنِ، اور میرے غموں کا مداوا بنا دے، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، میرے ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف کا لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ تو جو بندہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دے گا، قرآن اس کی زندگی میں سکون بھر دے گا، دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارے گا، قیامت کے دن بھی قرآن اس کی سفارش کرے گا اور اسے جنت رب سے لے کر دے گا اور جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان بنائے گا۔ تو زندگی میں چاہے دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے، قرآن اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دین کی مجلسوں کے اندر جائیں، قرآن کی مجلسوں کے اندر جائیں، جمعے کے خطبے میں آئیں، دروس کے اندر شریک ہو جائیں، سیرت النبی کی مجالس کے اندر آپ جائیں، ذکر اللہ کی کوئی بھی مجلس ہے، اللہ کے دین کی کوئی بھی مجلس ہے، اس کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین میں پھیل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کی ذکر اللہ کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب انہیں وہ مجلس مل جاتی ہے پھر وہ آواز دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، آ جاؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو
باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس مجلس کو گھیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مسجد کو اب وہ فرشتے اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں انہوں نے گھیرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کی تعداد آسمان کو پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پھر اللہ کی طرف سے ان پر سکینت کو نازل کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے سکون کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دین کی مجالس، اللہ کے ذکر کی مجالس ہیں، ان کے اندر شریک ہوا کریں۔ کہیں بھی کوئی درس قرآن ہو، جمعے کا خطبہ ہو اور سیرت النبی کی کانفرنس ہو، اس کے اندر ضرور شریک ہوا کریں۔ ایک عمل یہ ہے جس سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ عمل ہے اللہ تعالی کی معیت پر ایمان۔ جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ اپنے غموں میں سکون حاصل کر جاتا ہے، اپنی مشکلات سے آسانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ مکہ سے نکلے تو آپ غار ثور میں 3 دن رہے۔ جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو مشرکین نے نشانات کی پیروی کی، پیچھا کیا، تو وہ غار ثور کے دروازے تک پہنچے۔ غار کے دروازے پر جب وہ پہنچے تو ان کے قدموں کی آہٹ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو بکر صدیق ڈر گئے اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ نیچے ہماری طرف دیکھیں تو یہ ہمیں ضرور پکڑ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت ارشاد فرمایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہا ہے میرے ساتھی غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے ابو بکر پر سکینت کو نازل فرمایا اور ابو بکر سکون میں آ گئے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اسے دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھ کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نکل جاتا ہے اور وہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتا ہے اور اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس غزوے میں مشرکین مکہ نے تمام عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، کافر تھے، سب کے سب نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنی مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے خندق کھودی، اور اس وقت جو منافقین تھے مدینے کے اور یہودی جو تھے، یہ بھی مشرکین مکہ کا ساتھ دے رہے اور یہ مسلمانوں کے پاس آتے، مسلمان 3000 کی تعداد میں تھے، اس سے بھی کم تھے، اور یہ مسلمانوں کے پاس آتے اور آ کر کہتے، قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ آ کر کہتے اور مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، دیکھو پورا عرب اکٹھا ہو گیا اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہ تم پر چڑھائی کر رہے ہیں، ڈر جاؤ، ان سے ڈر جاؤ۔ ایمان والوں نے اس وقت کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، جب وہ ایمان کے اندر بڑے تو انہوں نے کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے میرا رب میرے ساتھ ہے تو اس کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوتا ہے، زندگی میں سکون
کرنے کے لیے اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ جن لوگوں نے اللہ سے دوستی کی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور لوگوں خبردار متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی بات کو سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ کوئی غم نہیں ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا انہیں کوئی غم ہے۔ خوف کہتے ہیں آنے والے دنوں میں کسی چیز کا ڈر کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں خوف۔ اور غم کہتے ہیں انسان کی جو سابقہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے اس کے اندر جو ناگوار ناخوشگوار واقعہ ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر انسان کو جو دلی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غم۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے جو دوست ہیں ان پر یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں، نہ انہیں خوف ہے کہ ہمیں آگے کچھ ہوگا اور نہ وہ یہ غم کریں گے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پہ انہیں کوئی غم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ وہ پرسکون دنیا میں بھی زندگی گزاریں گے اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی وہ پرسکون ہوں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ بھی اللہ نے اس کے آیت میں بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، عقیدہ توحید رکھنے والے، نبی اسلام کی سیرت کو اپنانے والے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان مومن اور متقی انسان، تو ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ تو دوستی کا دنیا میں یہ تقاضا ہے، مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف کبھی آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا اظہار کس کے سامنے کرتے ہیں؟ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ یا مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، کیا کروں؟ اگر وہ اس تکلیف کو حل کر سکتا ہو، روپے پیسے کی ضرورت ہو، وہ دے دیتے ہیں۔ کبھی اس کے پاس نہیں ہوتے، وہ دعا پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ بھائی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کبھی دوستی کے نام پہ چھپے ہوئے دشمن بھی ہوتے ہیں جو تماشا بناتے ہیں انسان، لیکن اللہ تو وہ دوست ہے کہ جو ہر چیز کے حل کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ دنیا کے دوست تو کبھی مشکل حل کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی نہیں کھڑے ہوتے، لیکن اللہ تو وہ ہے جب آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے تو اللہ کو ہر حال میں اپنے ساتھ پائیں گے۔ آپ کی ہر پریشانی میں، آپ کے ہر دکھ میں رب آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے اور سکون حاصل کریں گے۔ سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی رحمت پر پر امید رہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے جو مضطر، بے قرار، بے سکون، پریشان حال کی پریشانی کو سننے والا ہے، جب وہ اس پریشانی میں، اس بے سکونی میں، بے قراری میں اپنے رب کو پکارتا ہے اور رب اس کی پریشانی کو ختم بھی کر دیتا ہے، اسے سکون بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے غم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ایک بیٹا گیا، پھر بنیامین گیا، پھر تیسرا بیٹا مصر میں رہ گیا، انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو، اپنے دکھوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے غم، میرے دکھوں کا مداوع کرنے والی ذات ہے، ان غموں سے مجھے سکون دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرا رب ہے۔ اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا اس دعا کے بعد یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ اور میرے یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہو، دعا کریں
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اگر نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں اس پریشانی میں ہمیں نہ پکارتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے کلمات نہ کہتا تو ہم اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے کبھی نجات نہ دیتے. وہ ہمیشہ یہی کہتے یہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتی. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھتے اور وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. نبی ایوب کو دیکھ لیجئے 16-17 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے, پھر رب سے دعا کی کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف نے بڑا چھوا ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے, اے اللہ اس پریشانی سے اب تو ہی نجات دینے والا ہے. اللہ سے دعا کی کہ اللہ ارحم الراحمین تو ہے, اس پریشانی سے مجھے سکون عطا فرما دے. رب نے شفا عطا فرما دی. جو چیزیں دنیا کی نعمتیں ان سے گئی ہوئی تھی, جو مال و متاع اور جو بیویاں بچے فوت ہو چکے تھے چلے گئے تھے, وہ سب اللہ نے آپ کو دوسری ان کا متبادل عطا فرما دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے سکون اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے, رب سے دعائیں کرتا ہے, اس کی رحمت پہ امید رہتا ہے. ایک ذریعہ یہ ہے جس سے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا. جو بندہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. جب تک وہ اپنے بھائیوں کی اپنے دوستوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے. جب تک وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے اللہ اسے بھی خوشیاں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من نفس مسلم قربۃ من قرب الدنیا. جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا میں کوئی تکلیف دور کرتا ہے میرا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا. تو دوسروں کو سکون دیجیے, اللہ آپ کو بھی سکون عطا فرمائے گا. سکون کا ایک ذریعہ ہے اللہ کا ذکر. ذکر اللہ, جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے دنیا میں سکون ملتا ہے. ذکر کی کئی قسمیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا, ہم دعائیں کرتے ہیں مگر ہمیں نتیجہ نہیں ملتا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم اگر لسانی ذکر کرتے ہیں, زبان سے ذکر کرتے ہیں, تو کیا اس ذکر کا تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ذکر کے جو تقاضے ہیں کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ بھی بندہ پڑھ رہا ہے, اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے, اور ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے, کہہ رہا اللہ تیری تعریف ہے الحمدللہ, لیکن ساتھ ساتھ ہر وقت بندوں میں بیٹھا شکریہ کلمات بھی زبان سے نکال رہا ہے, تو پھر ذکر کا فائدہ کیسے لے گا, زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ تو یہ ہے کہ جب آپ ذکر کریں تو اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بھی بنائیں, تو پھر آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کو فائدہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنی پریشانی میں یہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا, اللہ اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ کلمات جو بندہ صبح کہتا ہے شام کو کہتا ہے اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے, اور جسے اللہ کی رحمت مل جائے ایک لمحے کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو, اس بندے کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے. ذکر کی ایک قسم ہے قلبی ذکر, سوچنا اللہ کے بارے میں, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, اللہ نے یہ اعضاء اس لیے دیے تاکہ انسان ان اعضاء سے اللہ کی توحید کو پہچانے, اسلام کی حقانیت کو سمجھے. اسی طرح جسمانی ذکر ہے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو اس سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی، مجھے سکون ملتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور آپ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال کھڑے ہو جائیے، اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کہیے، وَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں اذا حاضبہ عمر صلی، جب بھی اللہ کے رسول پریشان ہوتے آپ نماز پڑھتے، جب نماز پڑھتے تو آپ کو سکون مل جاتا، سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے۔ تو آج امت کو اگر سکون چاہیے، اگر کوئی بندہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں آئے تو اپنی دکان سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے دفتر سے، اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے سامنے آ کر سربسجود ہو جائے۔ ذکر کی ایک جو سب سے اہم قسم ہے وہ ہے یاد دہانی، یعنی بندے کو ہر عمل سے پہلے یہ یاد ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے ذکر الرحمن۔ باقی ذکر بھی قسمیں ہیں لیکن ایک جو اہم قسم ہے وہ یہ، تو انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے جب اسے یہ سوچ اس کی بن جائے، یہ عقیدہ بن جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، کھانا تیار ہے اور باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا چرواہا وہاں سے گزر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا سالم جاؤ اور اسے بلا کر آؤ۔ جب وہ بکریوں کا چرواہا آیا تو آپ نے کہا اے اللہ کے بندے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا اتنے صائم اور میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اتنی سخت گرمی، اتنی تیز لو، اس تیز لو کے اندر، سخت گرمی کے اندر تمہیں روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا ایک وہ دن آئے گا جب اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی اور اس دن عمل نہیں ہوگا، صرف جزا اور بدلہ ہوگا، اس دن کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا۔ آپ نے کہا ہمیں ان بکریوں میں سے ایک بکری دے دو، ہم تجھے اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس میں سے گوشت بھی دیں گے، شام کو افطاری کر لینا۔ اس نے کہا انہا لے سکتے میرے والا میں، یہ بکریاں میری، یہ تو میرے مالک کی۔ کہا تیرا مالک تجھے کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس نے لرزتی کانپتی ہوئی آواز میں کہا این اللہ این اللہ۔ یہ کلمات کو کہہ کر چلا گیا۔ ان کلمات کا عبداللہ ابن عمر پر اتنا اثر ہوا کہ آپ مدینے میں داخل ہونے تک ان کلمات کو ہی پڑھتے رہے، این اللہ این اللہ۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر دنیا کا مالک نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ رب کے سامنے بھی تو میں نے جانا ہے، رب کے سامنے میں نے بھی تو پیش ہونا ہے، وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بیٹیا کھا گیا، کتے نے حملہ کر دیا، لیکن رب کو کیا جواب دوں گا؟ جب یہ سوچ بن جائے گی تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تقدیر پہ راضی ہو جائے۔ سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو رب نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے، شکر گزاری کرنا شروع ہو جائے۔ اور شکر گزاری کیسے ہوگی؟ نعمتوں پر نظر رکھنے سے۔ جب آپ اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں گے کہ رب نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، ایک دن ذرا بیٹھ کر صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جتنی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کو لکھنا تو شروع کریں۔ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو گے تو میں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں رب کی، اپنے جسم کو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں۔ روزانہ ہم کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا پہنتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کو دیکھیں گے تو شکر گزاری کرنا آ جائے گا۔ ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے اور وہ یہ ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ ہماری حماقت یہی ہے، نہیں تو ہم بھی اللہ کے شکر گزار بننے بن جائیں، ہمارے دلوں میں بھی شکر گزاری پیدا ہو جائے، سکون آئے گا۔ جب آپ شکر کریں گے اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، اگر اللہ نے آپ کو اپنا کر دیا ہے تو آپ کرائے والے کو دیکھیں، کرائے پہ رہنے والا
جھونپڑی والے کو دیکھے، جھونپڑی میں رہنے والا، بے آسرا، بے سہارا، بے کسی چیز کے بغیر جو سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، اور وہ جو سڑکوں پہ سوئے ہیں ان کو دیکھیں جن کے پاس چلنے کی جسارت نہیں، وہ ان کو دیکھیں جن کے پاس لباس تک نہیں ہے۔ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر گزاری کرنا آئے گی کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت نہیں بنی، اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو شکری کے کلمات پیدا ہوں گے۔ یہ سکون حاصل کرنے کے چند طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں سکون نصیب فرمائے، ہماری دنیا کی ضرورت آخرت